ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ایک بار اور صلوات پڑھیں بآواز بلند. صل على محمد وآل محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 23 میں ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ جنت کے باغات اور جنت کی نعمتیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، نوید سناتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، دین کو پہنچانے کے سلسلے میں. الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی مودت. ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا.
اور جو بھی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ قدردانی کرنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تو آیہ کریمہ کا ترجمہ جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے سرنامہ بیان کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں تک آئے ہیں اور اب جب یہاں تک آئے ہیں تو کسی مقصد کے تحت آئے ہیں، کسی ہدف کے تحت آئے ہیں، اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خود ہی نہیں آ گئے ہیں، کوئی ہمیں لایا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، خود نہیں آئے۔ خود اگر ہم آتے تو کسی اور موقع پر بھی آ سکتے تھے۔ یہ خاص موقع محرم کا جو ہے، اس موقع پر ہی لوگ آتے ہیں، امام باڑوں میں، مساجد میں، تکیہ گاہوں میں، جو حسینیے ہیں ان میں، عزا خانے ہیں ان میں آتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، ایسے میں یہ ایسے ہی نہیں اپنے آپ یہ چیز وجود میں آنے والی نہیں ہے، خود سے لوگ اٹھ کے آنے والے نہیں ہیں، بلکہ کسی نے ان کی تحریک کی ہے، کسی نے ان کو اکسایا ہے، کسی نے ان کو توفیق دی ہے، کسی نے ان کے اندر عقیدت پیدا کی ہے، کسی نے ان کے اندر احترام پیدا کیا ہے، کسی نے ان کے اندر شوق پیدا کیا ہے، کسی نے ان کے اندر جذبہ پیدا کیا ہے، کسی نے ان کو ہمت دی ہے، کسی نے ان کو طاقت دی ہے، کسی نے ان کو حوصلہ دیا ہے، کسی نے ان کو فرصت دی ہے، کسی نے ان کو وقت دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ آدمی کے پاس نہیں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ تو سارا کچھ ہمارے پاس ہے تو میں کہوں گا کہ یہ غلط ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ عطا الہی ہے، سب کچھ بخشش ہے پروردگار عالم کی، سب کچھ عنایت ہے خداوند متعال کی، یہ سب کچھ لطف ہے پروردگار عالم کا، اور یہ وہ لطف ہے، یہ وہ عطا ہے، یہ وہ بخشش ہے، یہ عنایتوں کا وہ سلسلہ ہے کہ جو ہر آن انسان کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اگر آدمی محسوس کرے، آیا سمجھ میں، ہر آن اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ ہم راستہ چلتے ہیں، کہیں پر بھی ہماری بیٹری جو ہے وہ فیل ہو سکتی ہے، چارج کون کرتا رہتا ہے اس کو؟ بیٹری چارج ہوتی ہے نا، بغیر چارج ہوئے تو نہیں ہے، موبائل نہیں چھوٹا سا چلتا بغیر بیٹری کے، تو آدمی کیسے چل سکتا ہے بغیر بیٹری چارج ہوئے؟ آیا سمجھ میں، نہیں چل سکتا ہے۔ اور پھر جب چلتا ہے تو اس کا رخ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، کسی اور طرف بھی مڑ سکتا ہے، کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن نہیں، ادھر آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، مجلس میں آتا ہے، امام باڑے میں آتا ہے، ذکر حسین میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے۔ یہ آج جو اس کو تو قوت ملی ہے، آج جو اس کو طاقت ملی ہے، یہ قوت اور طاقت جو ہے وہ کسی نے کسی خاص مقصد کے تحت دی ہے، ایسا نہیں۔ تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، وَإِلَّا ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ عزیزان گرامی، یہ جو چیز ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی دین ہے۔
مولا حسین کی دین ہے، فرزند زہرا کی دین ہے، سبط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین ہے۔ امام حسین نے خدا سے عہد کیا کہ پروردگارہ میں ان کو اکٹھا کر دوں گا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کون اکٹھا کرتا ہے؟ یہ امام حسین اکٹھا کرتے ہیں۔ میں ان کو اکٹھا کر دوں گا، ایک جگہ جمع کر دوں گا، مسجد میں لے آؤں گا، اماماڑے میں لے آؤں گا، ان کا ظاہری وجود، ان کا ظاہری جسم میں لے آؤں گا۔ اب آگے جو ہے وہ ان کے دلوں کو، ان کے قلوب کو اپنی طرف موڑنا تیرا کام ہے۔ تو چاہے تو ان کو اپنی طرف موڑ لے، اور نہ چاہے تو نہ موڑے۔ اور اگر انسان چاہے کہ اب اس کے بعد یہ اللہ کی طرف مڑ جائے، اللہ کو ہو کر کے رہے، جب امام حسین لائے ہیں تو کسی کی بارگاہ میں لائے ہیں، کسی کے دربار میں لائے ہیں، اور اس مستغنی اور بے نیاز کے دربار میں لائے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر انسان چاہے کہ میں آیا ہوں اس کے دربار میں، تو اب اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اس دربار سے وابستہ ہو جائے، ہمیشہ اس دربار سے جڑ جائے، ہمیشہ اس دربار کو ہو کر کے رہ جائے، تو کوئی چیز جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ کا بندہ بن کے رہنے سے، اللہ کا بندہ ہو کر کے رہنے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم آئے ہیں یہاں پہ تو جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے آنے کا۔ انسان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہدف سے خالی نہیں ہونا چاہیے، مقصد سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ آئے سمجھ میں؟ اور اپنے کام کی اہمیت اور عظمت کا اس کو خود اندازہ ہونا چاہیے۔ جب تک خود انسان کو اس کام کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا تب تک اس کے حساب سے وہ ان عطاؤں میں شامل نہیں ہو سکتا ہے جو پروردگار عالم نے اس کے لیے رکھی ہیں۔ آیا سمجھے؟ وہ عطا اس کو میں نہیں مل سکتی ہے، وہ ملے گی اس کے اندر جو جذبہ ہے، اس کے اندر جو اشتیاق ہے، اس کے اندر جو نیت خیر ہے، اس نیت خیر کے بدلے میں، اس جذبے کے بدلے میں، اس اشتیاق کے بدلے میں، اس شوق فراواں کے بدلے میں پروردگار عالم کی طرف سے اس کو اجر ملے گا۔ اب ایک آدمی آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مگر اس کو پتہ نہیں ہے میں کیوں آیا ہوں، اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ معلوم نہیں اب کیوں جا رہا ہوں۔ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ جیسے عام حالات میں، عادی حالات میں، آیا سمجھ میں، آدمی آتا ہے مسجد میں، نماز جماعت ہو رہی ہے، چلو جی چلتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ آیا مسجد میں، عام طور سے نماز پڑھی، اللہ اکبر اور سلام پھیرا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا کیوں آیا تھا، کیسے واپس جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہے نا کہ وہ اپنے فعل کو اور اپنے عمل کو کیسا بنا کر کے پیش کرے تاکہ وہ بارگاہ ربوبی میں بہترین سے بہترین اجر کا مستحق قرار پا جائے۔ کیسا بنا کے پیش کرے اپنے عمل کو۔ جو ظاہر سی بات ہے جب مسجد میں نماز کے لیے آدمی آتا ہے تو اس کی نیت ہونا چاہیے، کنسیپٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر پاکیزگی اور طہارت ہونا چاہیے، مقدمات نماز جو ہے وہ فراہم ہونا چاہیے۔ سارے مقدمات نماز فراہم کرنے کے بعد ایک اس نیت کے تحت اور اس سوچ کے تحت میں جا رہا ہوں تو کہاں جا رہا ہوں، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہاں جا رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس کے روبرو ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کس سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کس کے ساتھ محو مناجات ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ نماز میں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کس کے سامنے مطالبات رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ایسے میں، اور اس کے پہلے
جب میں اس کی بارگاہ میں جاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی توصیف میں، اس کی تعریف میں، اس کی تمجید میں، اس کی ثنا میں، اس کی کبریائی کے بیان میں، اس کی عظمت کے بیان میں، اس کی ربوبیت کے بیان میں، اس کی الوہیت کے بیان میں، اس کی رازقیت کے بیان میں، اس کی خالقیت کے بیان میں توجہ کیا آپ نے، کون سے ایسے کلمات ہیں کہ جو میں اس کے سامنے رکھوں گا کہ جس کی وجہ سے، جن کلمات کی وجہ سے اس کی توجہ جو ہے وہ میری طرف مبذول ہوگی۔ توجہ کیا آپ نے، یہ ہنر، میں یہ جملہ عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، یہ ہنر ہم میں سے ہر ایک کو آتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہم مادی معاملات میں اس ہنر کو استعمال کرتے ہیں، لیکن معنوی معاملات میں اور اللہ کے دربار میں اس ہنر کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس ہنر کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ ظاہر سی بات، جب اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے تو کچھ تو اس کے شایان شان کہے، سمجھ میں آیا، کچھ اس کے شایان شان کہے جو اس کی عظمت کے لائق ہو، جو اس کی کبریائی کے لائق ہو، کچھ کہے۔ اگر کچھ نہیں کہے گا، بیان نہیں کرے گا، اس کی عظمت کا بیان نہیں کرے گا، اس کی ثنا نہیں کرے گا، اس کی تعریف نہیں کرے گا، اس کی تمجید اور بزرگی اور کبریائی اس کے سامنے بیان نہیں کرے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا انسان کی طرف متوجہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، غور فرمایا آپ نے، ایسا نہیں ہے کہ خدا انسان کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اگر خدا انسان کی طرف متوجہ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا انسان کو یاد نہیں کرتا ہے، اگر خدا یاد نہ کرے تو یہ چل نہیں سکتا ہے، یہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، خدا تو ہر وقت انسان کو یاد رکھتا ہے، خدا تو ہر وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، خدا تو ہر آن اپنے بندے کا لحاظ رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی عالم میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ توجہ کی آپ حضرات نے، اس کی طرف سے دھیان اور توجہ انسان کے اوپر رہتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے تو کچھ کہے، کچھ بیان کرے، کچھ اپنی زبان سے کہے، کچھ اپنی زبان سے اعتراف کرے، کچھ اپنی زبان سے ثنا بیان کرے، تاکہ میں اس کو بہترین سے بہترین اجر جو ہے وہ اپنی طرف سے ادا کر کے اس کو اس کی منزل کمال تک پہنچا کر کے ایک انسان کامل بنا دوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا کنسپٹ رہنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، آئے سمجھیں، کیوں جا رہے ہیں، کس مقصد کے تحت جا رہے ہیں، کس کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں، کس کے حضور میں ہماری یہ رودات جو ہے وہ پیش کی جائے گی، کس کے حضور میں ہمارے اس پروگرام کی گزارش جو ہے وہ پیش کی جائے گی، آئے سمجھ میں، کس کے حضور میں پیش کی جائے گی۔ یہ کنسپٹ دل و دماغ میں رہنا چاہیے نا۔ جب یہ کنسپٹ دل و دماغ میں رہے گا تو رابطہ پیدا ہوگا، سمجھ میں آیا، تو سلسلہ جڑے گا، اس کے بغیر تو سلسلہ نہیں جڑ سکتا ہے، اس کے بغیر رابطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کنسپٹ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ہم اگر یہاں آئے ہیں، یہاں تک آئے ہیں، توجہ کی آپ نے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور جگہ ہے کہ جہاں ہم جا سکتے تھے؟ اس سے بہتر کوئی اور جگہ ہے جہاں ہم جا سکتے تھے؟ اس سے بہتر کوئی اور ذات ہے کہ جس کے حضور میں ہم پیش ہو سکتے تھے؟ ایسے میں اس سے بہتر کوئی اور کام ہے کہ جسے ہم کر سکتے تھے؟ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ بہت اچھا کام ہے، آئے سمجھ میں؟ تو عزیزان گرامی، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اچھا کام ہے تو اس کام کو اچھا بنا کر کے رکھنا آخر تک، اور پیش کرنا اس کام کو بارگاہ ربوبی میں
جب تو نے توفیق دی ہے کہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں، اس بزم تک آ گئے ہیں کہ جو بزم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، توجہ کی آپ نے، کہ جس کو تو پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، جس ذکر کو تو پسند کرتا ہے، توجہ کی آپ نے، تو پھر ہمیشہ ہمیں اس ذکر کے ساتھ وابستہ رکھنا اور اس بزم سے ہمیں ہرگز جدا نہیں ہونے دینا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ زیارت حضرت معصومہ قم، جن کا روضہ قم المقدسہ میں ہے، امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے، آئے سمجھ میں، ان کا روضہ وہاں قم میں ہے، ان کی زیارت میں ایک فقرہ ہے، ایک فقرہ ان کی زیارت میں، اور وہ فقرہ ہمیشہ ہمیں دہراتے رہنا چاہیے۔ اللہم لا تسلبنی ما انا فیہ، لا تسلبنی ما انا فیہ، پروردگارہ جس میں ہوں اس کو مجھ سے سلب نہ کرنا، جس راستے پر میں ہوں اس راستے کو مجھ سے نہ چھیننا، جس عقیدے پر میں ہوں اس عقیدے کو مجھ سے جدا نہ کرنا، مجھے اس عقیدے سے الگ نہ کرنا، جس ایمان پر میری زندگی بسر ہو رہی ہے مجھے اس ایمان سے دور نہ کرنا، جس محبت اور مودت کے ساتھ میں دنیا میں جی رہا ہوں، سانسیں لے رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، متحرک ہوں، فعال ہوں، اس کو مجھ سے چھیننا، نہ چھیننا اس کو مجھ سے۔ اللہم لا تسلبنی ما انا فیہ، جس میں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ہم کسی اچھی چیز کے ساتھ ہیں نا، جب ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو کیا یہ عقیدہ ہمارا جو ہے یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ہمیشہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، یہ موروثی عقیدہ ہے، یہ ہمارا کسبی عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا وہبی عقیدہ بھی ہے، اللہ کی عطا بھی ہے، ہمیں وراثت میں بھی ملا ہے، اور ہم نے خود بھی اس کے اوپر رہ کر کے کچھ نہ کچھ کسب کیا ہے، کچھ نہ کچھ جانا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، کچھ نہ کچھ سنا ہے، توجہ کی آپ نے، تو یہ اللہ کی عطا بھی ہے، یہ وراثت بھی ہے ہماری، اور ساتھ ساتھ کسب بھی ہے ہمارا۔ اب صاحب جب ہم آتے ہیں مجلس میں، جب ہم آتے ہیں نماز میں، جب ہم آتے ہیں دوسری جگہوں کے اوپر کہ جہاں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے، تو ہم اس وراثت میں کچھ اضافہ کرتے ہیں، اس عطائے ربوبی میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے ہیں، آئے سمجھ میں، اور کسب کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے پاس ہے نا، اب پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے رہنا ضروری ہے کہ خدایا جس عقیدے پر میں ہوں، جس ایمان کے ساتھ میں ہوں، جس جگہ پر میں ہوں، اس کو مجھ سے سلب نہ کرنا، اس کو مجھ سے الگ نہ کرنا، اس کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ فقرہ خود اس بات کی دلیل ہے، سمجھ رہے ہیں جملوں کو یاد رکھنا ہمیشہ، یہ فقرہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ محبت محمد و آل محمد ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس وقت ہمارے دل میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے یا نہیں؟ ایک ایک بچے کے دل میں ہے یا نہیں؟ آئے سننے، کم سے کم جو لوگ جاگ رہے ہیں ان کے دل میں تو ہے نا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے ہمارے دل میں، اسی کے بارے میں کہا گیا کہ پروردگار ہے اس کو ہم سے سلب نہ کرنا، اس کو ہم سے نہ چھیننا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر ہم اس کو بچا کے نہیں رکھیں گے، اگر ہم اس کے گرد گناہوں سے دوری اختیار کرنے کے بعد عصمت کا حصار قائم نہیں کریں گے، توجہ کہ آپ نے حصار قائم نہیں کریں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، تو یہ چھن سکتی ہے،
یہ ہم سے الگ ہو سکتی ہے، یہ ہم سے سلب ہو سکتی ہے، بس جو چیز سب سے زیادہ مفید ہے، سب سے زیادہ مفید محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے، سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ مفید ہے نا، محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت سب سے زیادہ مفید ہے۔ جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوتی ہے وہی چیز اس کے لیے سب سے زیادہ معرض خطر میں ہے۔ جو انسان کا دشمن ہے وہ کس پر حملہ کرے گا؟ کس چیز پر حملہ کرے گا؟ کیا چھیننے کی کوشش کرے گا آپ سے، ہم سے؟ کیا سلب کرنے کی کوشش کرے گا آپ سے، ہم سے؟ کس چیز سے ہمیں اور آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا؟ وہ یہی ہے محبت محمد و آل محمد علیہ السلام، اس سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ تھا وہ اس نے چھین لیا، اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اس جملے کو پھر ہمیشہ اپنے پلے باندھ کر کے رکھنا کہ دیکھیے محبت پیدا ہو جانا آسان ہے، محبت دل میں آ جانا آسان ہے، آسانی سے آ جاتی ہے، چونکہ محبت کے لیے دلوں کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ محبت کے لیے دلوں کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو۔ یہ محبت کوئی بھی محبت ہو، دلوں کے دروازے محبت کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، لیکن نفرت کے دروازے آدمی بڑی مشکل سے کھولتا ہے اپنے دل میں۔ نفرت آسانی سے پیدا نہیں ہوتی ہے، محبت آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا کسی کی نفرت دل میں آتی ہے تو وہ ذرا سا مشکل سے آتی ہے، لیکن آ جاتی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو محبت آسانی سے پیدا ہوتی ہے، آئے سمجھ میں؟ اب جب محبت کے لیے دلوں کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، یہ پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو بچا کے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، پھر اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہی وہ سرمایہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کو بچا کے نہ رکھ پائے تو پھر نجات ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کریں گے بابا؟ اس کو کیسے بچائیں گے؟ کیسے اس کو محفوظ رکھیں گے؟ یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو محفوظ رکھنا، آخر تک محفوظ رکھنا ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے اگر جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو اس کو بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ جان کی بازی لگا دو، سمجھو جان ہے تو اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے تو جان ہے آدمی کی، وَإِلَّا جان کا کیا فائدہ ہے جس جان میں محمد و آل محمد کی محبت نہ ہو؟ وہ تو دو پیسے کی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، بالکل قطعاً۔ آیا سمجھ میں؟ تو جان کی بازی میں لگا کے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور ایک جملے میں خلاصہ کر دوں، تفصیل میں جائیں کہ بہت بڑا لمبا قصہ ہے، لمبی داستان ہے۔ وہ ایک جملہ یہ ہے کہ یہ جو آمنو کے بعد ہر جگہ آپ کو عمل الصالحات ملتا ہے نا، آمنو کے بعد عمل الصالحات، آمنو کے بعد عمل الصالحات، قرآن مجید میں اکثر مقامات کے اوپر جہاں پر بھی آمنو کا ذکر آیا ہے وہاں عمل الصالحات کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ آمنو جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت پیدا ہوئی ہے، آیا سمجھ میں؟ محبت پیدا ہوئی ہے۔ اور عامل الصالحات وہ تمام وسائل ہیں، تمام افزار ہیں، تمام آلات ہیں، وہ ٹیکنیک ہے، توجہ کی آپ نے، کہ جس کے ذریعے سے اس محبت کی اور اس عظیم سرمایہ کی حفاظت کی جا سکتی ہے تاکہ یہ سرمایہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ یہ خلاصہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، آیا سمجھ میں؟ اصول دین اسی کے لیے ہیں، فروع دین اسی کے لیے ہیں، تمام اخلاقیات اسلامی اسی کے لیے ہیں۔
تمام احکام جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اسی کے لیے ہیں، تمام انسانی قدریں جو انسان کے اندر آتی ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، اسی کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اگر انسان ان ساری چیزوں کو اختیار نہ کرے اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اب مجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، میں تو محب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، تو وہ گھاٹے میں ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ اور شاید اسی کے لیے قرآن مجید کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اسی کے لیے، یہ اسی کے لیے، ایسے آدمی کے لیے ہے۔ وَالْعَصْرِ، عصر کی قسم، بے شک یہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ یہ حفاظت نہیں کرتا اپنے سرمایہ کی، جو سرمایہ نہ بچا کے رکھ سکے وہ گھاٹے میں ہی ہوتا ہے نا۔ جس کا سرمایہ لٹ جائے وہ گھاٹے میں ہوتا ہے، جس کا سرمایہ جو ہے وہ دشمن کی زد میں ہو وہ گھاٹے میں نہیں ہوتا ہے، خسارے میں ہوتا ہے۔ جس کے سرمایہ پر کبھی بھی ڈاکہ پڑ سکتا ہو وہ گھاٹے میں ہوتا ہے، وہ خسارے میں ہوتا ہے۔ توجہ کی آپ نے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ محبت کو کیسے بچائے گا؟ جو روزہ نہیں رکھتا وہ محبت کو کیسے بچائے گا؟ جو حج نہیں کرتا وہ محبت کو کیسے بچائے گا؟ جو خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا وہ محبت کو کیسے بچائے گا؟ جو جہاد نہیں کرتا، جہاد اصغر نہیں کرتا، جہاد اکبر نہیں کرتا، وہ محبت کو کیسے بچائے گا؟ جو نیکی کی ہدایت نہیں کرتا، برائیوں سے نہیں روکتا ہے، وہ محبت کو کیسے بچائے گا؟ توجہ کی آپ نے۔ جو تولا و تبرہ کی رعایت نہیں کرتا ہے وہ محبت کو کیسے بچائے گا؟ اس کے پاس محبت کو بچانے کے لیے کون سا ہنر ہے، کون سا ہتھیار ہے؟ جس کے اندر اسلامی اخلاقیات نہیں پائے جاتے ہیں، جس کے اندر انسانی قدریں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ محبت کو کیسے بچائے گا؟ توجہ کی آپ حضرات نے۔ جو انسان اپنے سامنے موجود انسان کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آ سکتا، احترام سے پیش نہیں آ سکتا، عقیدت سے پیش نہیں آ سکتا، ہمدردی سے پیش نہیں آ سکتا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا، وہ محبت محمد و آل محمد کو نہیں بچا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے محبت کی حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے انسان کے جوف میں، انسان کے سینے میں، انسان کے پیٹ سے اوپر والے حصے میں دو دل نہیں بنائے ہیں، دو دل نہیں بنائے ہیں، ایک ہی دل بنایا ہے۔ توجہ کی آپ نے۔ ایک ہی دل بنایا نا۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے نا، اس کو شرک پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ نہیں بخشے گا اس کو کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اسے خدا معاف کر دے گا۔ توجہ کی آپ نے۔ شرک کو پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا۔ تو دل ایک ہے انسان کے سینے میں، اس ایک دل میں ایک ہی محبت آ سکتی ہے۔ وہ کون سی محبت آ سکتی ہے؟ وہ اللہ کی محبت آ سکتی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی محبت اس سینے کے اندر، اس دل میں نہیں آ سکتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ نہیں آ سکتی ہے۔ اب یہاں بیٹھے جوان جو ہے پوچھیں گے بس جب اللہ کی محبت آ گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کی کہاں سے آئے گی؟ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کہاں سے آئے گی؟ عزیزان گرامی، آپ اللہ سے محبت کرو، آٹومیٹک ان کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سمجھا نہیں؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، علی ابن ابی طالب کی محبت، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت، یہ ساری محبتیں ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں شرک کا شائبہ
نہیں ہے۔ توجہ کیا حضرات نے؟ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ایک ہی دل اللہ نے بنایا، دو دل نہیں بنایا۔ اب آپ کہیں گے اس میں ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو رکھتے ہی ہیں جی، وہ تو ہے ہی اس میں، لیکن دل اندر سے جو ہے وہ کدورتوں سے بھرا ہوا ہے۔ نہ جانے کس کس کی نفرت جو ہے وہ دل میں بھری ہوئی ہے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اندر سے قرید کے دیکھو تو معلوم ہوا کہ تاریکیوں کا ایک بہت بڑا کارخانہ اندر کھلا ہوا ہے۔ تاریکیاں ہی تاریکیاں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، نفرت ہی نفرت ہے۔ بابا تیرے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ تو نفرتیں اپنے دل میں پال سکے؟ تیرے دل میں اتنی گنجائش ہے نہیں ہے کہ نفرتیں اپنے دل میں پال سکو۔ یہ دل اللہ نے محبت کے لیے بنایا ہے، محبت کو اس میں رہنے دو، محبت کا مسکن بناؤ اس کو۔ آیا سمجھ میں؟ تمہیں کسی سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تمہیں کسی سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب تم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہو؟ تمہیں کسی کا بغض دل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب تم حب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اعزان کرام اس بات کو یاد رکھیں، یہ چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ یہ اب نوجوان یہاں پہ تشریف فرمائے ماشاءاللہ، بچے نوجوان جو بات سمجھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اور اگر یہ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں گے تو ابھی ماشاءاللہ کافی ٹائم پڑا ہے، آگے خدا سلامت رکھے زندہ رکھے، کافی ٹائم پڑا ہے، تو پھر اس نسخے کو اپنے ساتھ رکھ کر کے زندگی بسر کریں گے تو دنیا جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گی، جنت کا نمونہ۔ یہ فرنگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کلچر ہوگا۔ ایسا اہل بیت کا کلچر جانتے ہو کیسا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے کلچر میں محبت ہی محبت ہے، حب ہی حب ہے، ایسا عشق ہی عشق ہے، ہمدردی ہے، ہاں ہمدردی ہے، ہمدلی ہے، یکجہتی ہے، توجہ کہ اتحاد ہے، کہیں کوئی نفرت نہیں ہے، کہیں کوئی نفرت کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اہل بیت کا کلچر ہے، اپنوں سے تو نفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے، انہوں نے کبھی دشمن سے بھی نفرت نہیں کی۔ اہل بیت علیہ السلام نے، محمد و آل محمد علیہ السلام نے کبھی دشمن سے بھی نفرت نہیں کی کبھی دشمن سے۔ آپ واقعات سنتے رہے ہو بہت زیادہ، وہ بڑھیا کا واقعہ سنا ہے نا کہ جو پیغمبر گزرتے تھے تو ہر روز کوڑا ڈالتی تھی، پیغمبر گزرتے تھے کوڑا وہ نفرت سے بھری ہوئی تھی، اندر سے بغض رسالت سے، بغض نبوت سے بھری ہوئی تھی، اور اپنا فریضہ سمجھتی تھی کوڑا ڈالنا پیغمبر کے اوپر، اور پیغمبر کو بھی ایک عادت سی ہو گئی تھی کہ یہ کوڑا ڈالتی ہے۔ توجہ کہ آپ نے، پیغمبر ایک دن گزرے دیکھا کہ کوڑا نہیں آیا، فوراً پوچھا کہ آج کوڑا نہیں پڑا، وہ بڑھیا کہاں ہے؟ کسی نے کہا بڑھیا بیمار ہو گئی ہے۔ توجہ کہ آپ نے، بیمار ہو گئی تو پیغمبر سیدھے اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ بابا اگر نفرت ہوتی تو کہاں سے جاتے؟ اتنی ساری دشمنی بھی پیغمبر کے دل میں نفرت پیدا نہیں کر سکی۔ عزیزو، اللہ نے سرکار کے عمل کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو اتنا بلند نہیں بناتے ہو کہ جس طریقے سے سرکار نے کسی کی نفرت کبھی اپنے دل میں نہیں پالی ہے، تم بھی کسی کی نفرت کبھی اپنے دل میں مت آنے دو۔ سمجھ آیا نتیجہ کیا ہوا؟ جب سرکار گئے تو وہ کہنے لگے کہ آج میں بیمار پڑی ہوں، آج آ گئے بدلہ لینے کے لیے؟ کہا نہیں، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، تیرا مزاج پوچھنے کے لیے آیا ہوں، تیری خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو ظاہر سی بات ہے ایسا اخلاق دیکھ کر کے کوئی مسلمان نہ ہو اور کلمہ نہ پڑھے تو کیا کر سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسا اخلاق، ایسا کردار، اور ہمیں اس بات پر انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بابا اللہ نے تو یہاں تک اجازت دی ہے، ہمیں یہاں تک اجازت دی ہے۔ وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ،
تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے متخلق کرو، یعنی اپنے اندر جو اللہ کے صفات ہیں، جو اللہ کے کمالات ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ہے نا، عام طور سے لوگ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے ہیں، کوئی بڑا آفیسر ہو تو آپ اس کی نقل نہیں کر سکتے ہو، اس کا لباس پہنو گے اٹھا کے اندر بند کر دیں گے، یہ کیا کرتا ہے، نقل کرتا ہے اس کی، ایسا اس کی وردی پہن کے چلا آیا ہے، اس کی ٹوپی لگا کر کے چلا آیا ہے، اس کی زبان بولتا ہے، اس کے لہجے میں بات کرتا ہے، سمجھ میں آئے، مار پڑے گی، مار پڑے گی۔ لیکن یہ تو چھوٹے موٹے ہیں نا، چھوٹے موٹے بڑے ہیں، وہ جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے، وہ کہتا ہے تو اللہ کے اخلاق میں ڈھل جاؤ، تخلق بھی اخلاق اللہ کے اخلاق میں ڈھل جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رحیم ہے، تم بھی رحم کرو، اللہ کریم ہے، تم بھی کرم کرو، اللہ لطیف ہے، تم بھی لطف کرو، اللہ محسن ہے، تم بھی احسان کرو، آیا سمجھ میں؟ اور پھر تمام صفات پروردگار، اللہ رازق ہے تو تم بھی رازق بنو، تم بھی رازق بنو، اللہ خالق ہے تم بھی خالق بنو۔ کس کے خالق؟ اپنے اندر کمالات کے خالق بنو، اپنے اندر اچھے صفات کے خالق بنو، اپنے اندر اچھے عادات و اطوار کے خالق بنو، اپنے اندر اچھے کردار کے خالق بنو، تم خالق بنو۔ اللہ مالک ہے تم بھی مالک بنو۔ کس کے مالک بننا ضروری ہے؟ کس کے مالک بننا ضروری ہے؟ زمین کے مالک، جائیداد کے مالک، پراپرٹی کے مالک، پیسے کے مالک، بینک بیلنس کے مالک، گاڑیوں کے مالک نہیں بابا، ان چیزوں کا مالک بننے سے آدمی مالک نہیں ہوتا ہے، نوکر رہتا ہے۔ تم مالک بنو، اپنے مالک بنو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جوانوں کی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بابا اپنے مالک بنو۔ آج تک ہم اپنے مالک بنے ہیں؟ بن پائے ہیں اپنے مالک؟ مالک بنو، اپنے مالک بنو، وہ اپنے آپ کو اپنے اختیار میں رکھو نا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ثمن قلیل کے عوض رائگاں فروخت مت کرو، کم قیمت کے بدلے میں بیچو مت اپنے آپ کو، اپنے مالک بنو۔ سمجھ میں آیا؟ اپنے مالک، تم مالک، اللہ مالک ہے تم بھی مالک بنو۔ آئے سمجھے؟ اللہ خالق ہے تم خالق بنو، اللہ رازق ہے تم رازق بنو۔ ایسے اور جو پروردگار عالم کے اندر صفات ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، جب تمہارے اندر وہ خوبیاں آ جائیں گی، وہ صفتیں آ جائیں گی، وہ کمالات آ جائیں گے جو اللہ نے انسان کے لیے رکھے ہیں، انسان کے لیے رکھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کامل بن جائے گا، یہ انسان مستغنی ہوگا، یہ انسان بے نیاز ہوگا، ساری دنیا ایک طرف اور ایسا انسان ایک طرف، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کو رسول اللہ کی ادا اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا بادشاہ اجازت دیتا ہے آپ کو؟ بھائی آپ تو جانتے ہو نا؟ نہیں جانتے ہو؟ آپ کو دنیا کا کوئی بڑا بادشاہ جو اس کی یونیفارم ہے، اس کی وردی ہے، جو اس کا عصا ہے، جو اس کی ٹوپی ہے، جو اس کا ترہ ہے، جو اس کا جوتا ہے، جو اس کا مثلا پگڑی ہے، یا جو اس کا تاج ہے، جو اس کا تخت ہے، اس کی نقل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ آپ نہیں کر سکتے ہو؟ توجہ کیا آپ نے؟ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو، آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ جو ادا ہمارے رسول کی ہے وہ ادا آپ اختیار کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی جو رسول نے پہنا ہے تم پہن سکتے ہو، جو رسول نے کھایا ہے تم کھا سکتے ہو، جو رسول نے اختیار کیا ہے تم اختیار کر سکتے ہو، جسے رسول نے چھوڑا ہے اسے تم چھوڑ سکتے ہو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیا سمجھ میں؟ آپ کو اجازت ہے آپ رسول کا لباس پہن سکتے ہیں۔ کیا ہے یہ لباس؟ کون سا ہے؟ کون سا لباس ہے یہ؟ آیا سمجھ میں؟ خوب ظاہر سی بات ہے، یہ امامہ، یہ ابا قبا، یہ لباس رسول اللہ کا لباس ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس ہے۔ اجازت دی، آپ کو اجازت ہے، آپ بھی پہن سکتے ہو، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ آپ کے لیے مستحب ہے نماز میں امامہ لگا کر کے نماز پڑھو، ابا کاندھے کے اوپر ڈال کر کے نماز پڑھو، مستحب ہے، ثواب ہے بہت بڑا۔ اب عام حالات میں نہیں تو نماز میں تو کم سے کم آپ لگا سکتے ہو، کوئی پریشانی نہیں، کسی نے آپ کو نہیں روکا ہے۔ عام حالات میں بھی اگر لباس پہن کے چلنا چاہتے ہو، ساری بستی، سارے لوگ، سارے جوان، سارے بوڑھے امامہ لگا کے رہنا چاہتے، کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، اس سے بہتر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ معلوم ہے رک جائیں گے، سارے گناہ سے باز آ جائیں گے نا بابا۔ پھر کیا امامہ لگا کے سنیما گھر جاتا ہے دیکھنے کے لیے، امامہ لگا کے کھڑے ہو کے گالیاں دے رہا ہو؟ ہاں سمجھ میں ہے؟ امامہ لگا کے جو ہے وہ ادھر ادھر چشم چرانی کرتا ہو، قابل قبول ہے؟ نہیں، لگاؤ، اچھی بات ہے، باز آ جاؤ گے گناہوں سے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں ہے؟ منع نہیں کیا، کسی نے منع نہیں کیا، سارا معاشرہ جو ہے وہ امام ابا قبا میں گھومے، بہت اچھی بات ہے، کسی نے منع نہیں کیا، سمجھ میں ہے؟ کوئی منع نہیں کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے مخدرات عصمت و طہارت کے لیے تو لباس جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کا امتیاز ہے، امتیاز ہے، زینت ہے ان کے لیے، شرف ہے ان کے لیے، کمال ہے ان کے لیے۔ اور وہ تو ہمیشہ جو ہے ساری عورتیں اسی لباس میں رہتی ہیں، جتنی بھی محجبہ خواتین ہیں، صاحبان حجاب خواتین ہیں، جو پردہ اختیار کرتی ہے خواتین، وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لباس میں رہتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ تو اگر مردوں کے اندر یہ جرت نہیں ہے، یا مردوں کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کا لباس پہن کے چلے، وہ ائمہ اہل بیت کا لباس پہن کر کے چلے، وہ علماء کا لباس پہن کر کے چلے، تو خواتین کو یہ امتیاز حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے، یہ فضیلت حاصل ہے، یہ وقار حاصل ہے، یہ عظمت حاصل ہے ان کو کہ وہ ہر وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لباس میں رہتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر وقت رہتی ہیں، تو جو اس سے بڑی عظمت کی بات اور کیا ہو سکتی؟ تاسی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، توجہ کیا آپ نے؟ تو آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے، تم اسے اختیار کرو۔ اسی تو انسان کو کم سے کم ڈھنگ کا لباس ہونا چاہیے، کم سے کم ڈھنگ کی وضاقتہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، کم سے کم اپنی ظاہری شکل و صورت ایسی بنا کے رکھو کہ خوبصورت لگے، خوبصورت لگے، آیا سمجھ میں؟ اچھا لگے، خوب اچھا لگے، ایسا نہ اتنا اپنے آپ کو نوکر نہ بنا دو، نوکر نہ بنا دو، غلام نہ بنا دو کہ ہم آپ تو جب وہ فلاں جو ہے وہ ایکٹر اس کی نقل کرتے ہیں، پینٹ بھی اسی طرح کے پہنتے ہیں، آج کل بال بھی اسی طرح کے بناتے ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے پتہ نہیں کہاں سے ہے، ایسا کہاں سے ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بابا تم نوکر کیوں بنتے ہو؟ تم نوکر کیوں بنتے ہو؟ تم نوکروں والا لباس اور نوکروں والی وضاقتہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ آقاؤں والا لباس پہنو اور آقاؤں والی وضاقتہ اختیار کرو جو مالک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آقاؤں والی شکل و صورت
اختیار کرو بابا. آقا 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 کون ہے؟ آقا رسول اللہ. آقا کون ہے؟ آقا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. آقا کون ہے؟ آقا امام حسن ہے. آقا امام حسین ہے. آقا امام زین العابدین ہے. آقا ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. یہ آقا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ آقا ہے. اگر کوئی ان کے لباس میں ملبس ہوتا ہے، توجہ کیا آپ نے، ان کے کلام کی طرح کلام کرتا ہے، آئے سمجھ میں، ان کے دیکھنے کی طرح دیکھتا ہے، ان کے سننے کی طرح سنتا ہے، اس کو پوری اجازت ہے. تم پوری نقل کرو اپنے آقاؤں کی، اور تمہارے لیے یہی سب سے اچھی چیز ہے، یہی سب سے بڑا کمال ہے، یہی بہترین چیز ہے. تو اپنے بچوں کو ان کی نقل کرواؤ بابا، اپنے بچوں کو ان کے جیسا بناؤ. ظاہری تو اگرچہ کوئی بن نہیں سکتا ہے، توجہ کیا آپ نے، اگرچہ کوئی بن نہیں سکتا ہے لیکن نقل تو کر سکتے ہو نا، نیت تو کر سکتے ہو، نقل کر سکتے. ویسا بناؤ اپنے آپ کو، ان جیسا بناؤ اپنے آپ کو، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ان جیسا بناؤ اپنے آپ کو. توجہ کی آپ نے، نقل کرو ویسا اپنے بچوں کو، اس طریقے سے پروان چڑھاؤ، اس طریقے سے ان کی تربیت کرو، اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ سکھاؤ، وہ تہذیب ان کو دو، وہ ثقافت ان کو دو، وہ کلچر ان کو دو. توجہ کیا آپ نے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ظاہری وضاقت جو ہے وہ ان جیسی ہو جائے گی تو اس کا اثر پڑتا ہے آدمی کے اوپر، اثر پڑتا ہے اس کا. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لو، یہ تو سامنے کی باتیں ہیں، ان کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا. ایک آدمی شلوار قمیض میں ہے، اس کی چال الگ ہوتی ہے. ایک آدمی پینٹ میں ہے، جینز والی پینٹ میں ہے، اس کی چال الگ ہوتی ہے. دونوں کی چال میں بڑا فرق ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کا مطلب لباس کا اثر ہوتا ہے، لباس کا اثر ہوتا ہے. جو شلوار قمیض والا ہے وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے، آرام سے اٹھ سکتا ہے، اور جو پینٹ میں ہے، جینز وغیرہ کی پینٹ پہنے ہوئے ہے، تو اس کو بیٹھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. توجہ کی آپ نے، بیٹھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. شلوار قمیض والا اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھ سکتا ہے، بالکل رکھ سکتا ہے نا، آرام سے بیٹھے گا، پیشاب کرے گا، اگر پانی نہیں ملا تو کم سے کم پٹوانی کر لے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ پٹوانی میں تو ہے نا، اب کسی نے آپ کو جو ہے وہ ایک سنت تو کم سے کم کسی کی آپ اختیار کر سکتے ہو. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسے میں ایک سنت تو کسی کی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنا آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے. تو ایک آدھ سنت تو ہم کہہ سکتے ہیں بابا ہم تو مانتے ہیں کہ سنت، اس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو خلاصہ وہ بچ سکتا ہے. لیکن یہ جو پینٹ وغیرہ پہن کے چلتا ہے، جینز وغیرہ کی، بہت زیادہ، ایک تو پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، دوسری تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی، بڑی پریشانی ہوتی ہے. اب کہیں راستے میں پیشاب لگ گیا تو کیا کرے گا؟ مجبوراً بیچارہ کھڑا ہو کے کرے، اور کچھ چارہ ہی نہیں ہے اس کا. کھڑا ہو کرے گا تو آدھا اوپر آدھا نیچے، سمجھ میں آیا؟ آدھا اوپر آدھا نیچے ہوگا. تو کیا بات، کیوں اپنے آپ کو اتنا وہ کر دیا ہے؟ یہ نوکر بنا نہیں، نوکر بنا یا مالک بنا اپنے آپ کو؟ یہ مالک بنا یا نوکر ہے؟ یہ کسی کا نوکر ہے نا. اس کی وضاقت اختیار کر کے اپنے آپ کو اس نے جو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اپنے آپ. نہ پاک رہتا ہے، نہ طاہر رہتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کسی کو صحیح طریقے سے پیش آ سکتا ہے، نہ کسی کے سامنے جا سکتا ہے. توجہ کی آپ نے. تو اگر ساری دنیا بھی آپ کو اس طرف لے جا رہی ہے تو وہ دنیا تقلید کے قابل نہیں ہے. تقلید کے قابل ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. تو آقاؤں والے کام
اگر سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی مل کر کے کرنے لگے کہ جو ہمیں ہمارے آقاؤں نے دیا ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، اگر ہم اپنے آقاؤں کی سیرت کے اوپر عمل کریں، صورت کے اوپر عمل کریں، ظاہر کے مطابق عمل کریں، باطن کے مطابق عمل کریں، تو آپ یقین مانیں کہ دنیا مجبور ہوگی ہماری تقلید کرنے پر۔ ہم فیشن باہر سے نہیں لیں گے، ہم فیشن باہر والوں کو دیں گے، ہم فیشن سپلائی کریں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہم فیشن اڈاپٹ نہیں کریں گے کسی کا۔ اگر ہم اپنے آپ کو متحد بنا لیں، پابند بنا لیں، توجہ کیا آپ نے، یہ آقاؤں کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ ہم نوکر بن گئے ہیں۔ آئے سنیں، جملے کو یاد رکھے، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، پوری دنیا شیعت میں، دنیا اسلام میں یہی ہو رہا ہے کہ ان آقاؤں کی سیرت کو، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو، ان کے عمل کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان نوکر بن گیا ہے، نوکر بن گیا ہے۔ وَإِلَّا یہ تو آقا تھا ہمیشہ، اور یہ آقا رہ سکتا ہے ہمیشہ، اور دنیا کو نوکر بنا کے رکھ سکتا ہے۔ اگر جو سچا آقا ہوتا ہے وہ کسی کو نوکر نہیں بناتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس عزیزان گرامی، جب ہم یہاں تک آئے ہیں نا، اس فرش ازا کے اوپر آئے ہیں نا، اپنی مرضی سے آئے ہیں، اختیار سے آئے ہیں، انتخاب سے آئے ہیں، تو اس پر باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کو سنبھال کے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، سنبھال کے رکھنا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس پر باقی رہو گے، اس کو سنبھال کے رکھو گے تو ظاہری باطنی دونوں لحاظ سے ترقی ہوگی، ظاہری باطنی دونوں لحاظ سے ترقی ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج دنیا سارے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگرچہ پیسے کی بہت زیادہ اہمیت ہے لیکن کوئی ویلیو نہیں، کچھ نہیں، اہمیت ہے کچھ نہیں، کوئی کسی کے کام آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ثابت ہو گیا، دنیا کسی کے کام نہیں آتی ہے۔ جو زیادہ اونچائی پر جاتا ہے وہ وہاں سے گرتا ہے تو پھر چور چور ہو جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، نام و نشان بھی اس کا نہیں ملتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ وہ جتنا بلندی پر جائے گا گرنا تو ہے ہی آخر کار، اس کو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اتنا بلندی پہ جا کے وہیں بیٹھا رہے۔ یہ کمال تو صرف محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ وہ جتنی مرضی بلندی کے اوپر جائیں وہ اس بلندی کے اوپر استوار رہیں گے، وہ اس بلندی کے اوپر قائم ہیں، وہ اس بلندی کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ کمال صرف ان کا ہے، باقی کسی کو یہ ثبات حاصل نہیں ہے، یہ کمال حاصل نہیں ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کہ اس بلندی کے اوپر رہ سکیں باقی۔ عزیزان گرامی، دنیا نے کوشش کی امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کی، دلیل ہے سامنے، دلیل ہے، ثبوت ہے اس کا۔ کوشش کی مٹانے کی یا نہیں؟ کوشش کی نا، دنیا نے کوشش کی، زمانے کے امپراتور نے کوشش کی، زمانے کے شہنشاہ نے کوشش کی، زمانے کے پاورفل انسان نے کوشش کی، زمانے کے صاحب اقتدار انسان نے کوشش کی، زمانے کی جس کے بعد فوجیں تھیں اس نے کوشش کی، تنہا 30,000 کی فوج تو کوفے سے اکٹھا کر لی تھی اس نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف، کہ جہاں جب جناب مسلم ابن عقیل گئے ہیں تو 18,000 یا 24,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوشش کی دنیا نے امام حسین کو مٹانے کی کوشش کی، ایسا نے ذکر اہل بیت کو مٹانے کی کوشش کی، دنیا نے کوشش کی لیکن مٹا پائی نہیں، مٹا۔ ساری دنیا مل کر کے بھی جس بلندی کے اوپر یہ ہستیاں ہیں اس بلندی سے نیچے نہیں لا سکتے ہیں، ایسا میں چنانچہ آج وہ مٹ گئے، ان کے نام داخل دشنام ہو گئے، داخل دشنام ہو گئے۔ لیکن یہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کا نام لے کر کے لعنت بھیجنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، نام لے کر کے گالی دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، توجہ کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے، نام لوگ لعنت بھیجو، نام لوگ گالی دو۔ داخل دشنام ہونے کا مطلب یہ ہے گالی ہو گیا، نام نہیں ہے گالی ہے۔ اب کوئی کسی کو یزید کہہ کے دیکھو منہ توڑ دے گا اس کا، سمجھ میں آیا نہیں؟ نہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یزید گالی بن چکا ہے۔
یزید اٹھا تھا امام حسین کو مٹانے کے لیے، ذکر حسین دن بدن بلندیوں پر جا رہا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، ذکر حسین دن بدن بلندیوں کے اوپر جا رہا ہے، اور یزید دن بدن جو ہے وہ پستیوں کی طرف جا رہا ہے، اسفل سافلین کی طرف جا رہا ہے، جہنم کے سب سے نچلے طبقات کی طرف جا رہا ہے، سلسلہ رکا نہیں ہے، جا رہا ہے۔ یہ ذکر بلند ہو رہا ہے، وہ پست ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، تو جو کہ آپ نے، اس نے، اللہ نے اس کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ کر لیا، اس کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ کر لیا۔ حسین نے اللہ کے ذکر کی خاطر قربانی پیش کی، اللہ کا ذکر بچانے کے لیے، کلمت اللہ کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کی کتاب کو بچانے کے لیے، اللہ کے انبیاء کو بچانے کے لیے۔ توجہ کیا آپ نے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ سابقہ کتابوں کو بچانے کے لیے، ان کے ذکر کو بچانے کے لیے، انسانی قدروں کو بچانے کے لیے۔ بہت خطرناک تھا، یزید نے مکے کا لحاظ نہیں کیا، یزید نے مدینے کا لحاظ نہیں کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہو اس سے بڑا خطرناک اور کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ بہت خطرناک تھا، اس کو کسی کا پاس و لحاظ نہیں تھا، وہ انتہائی خبیث، اب کیا کہے، اخبث المخبوثین، انتہائی خبیث تھا، کسی کا اس کو پاس و لحاظ، وہ تمام انسانی قدروں کو اسلام کے ساتھ ساتھ نابود کرنا چاہتا تھا، مٹا دینا چاہتا تھا، مٹا دینا چاہتا تھا۔ توجہ کیا آپ نے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر کے ساری ان چیزوں کو، ان قدروں کو بچا لیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے عزیزان گرامی، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس میں امام حسین علیہ السلام کسی چیز سے نہیں گھبرائے، کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوفے والوں نے خطوط بھیجے، امام کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے، خطوط آئے کوفے سے، بہت سارے خطوط آئے کوفے سے، امام نے دیکھے، امام کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، لیکن عزیزان گرامی ایک منزل پر جب مولا پہنچے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو گئے اسے۔ جناب علی اکبر نے پوچھا، عباس نے پوچھا، قاسم نے پوچھا، مولا یہ کس کے سلام کا جواب دے رہے؟ کہا یہ میرے بھائی مسلم کے سلام کا جواب ہے۔ مسلم کو کوفے میں شہید کیا جا رہا ہے، مسلم دارالامارہ کی چھت پر لے جائے گئے ہیں، اور اب مسلم کا سر تن سے جدا کیا جانے والا ہے، اور میرے بھائی نے مجھے سلام کیا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی حسین کو معلوم تھا، پہلے یہ معلوم تھا کہ اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اب مسلم کو شہید کیا جا رہا ہے، سمجھ میں آیا، سر کاٹا جا رہا ہے، سر کاٹا جا رہا ہے۔ مسلم نے آخری سلام کیا ہے، حسین نے سلام کا جواب دیا ہے۔ عباس پاس کھڑے تھے، کہا مولا آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ اگر مجھے کوفے پہنچا دے تو میں اپنے بھائی کی مدد کر سکوں، میرا بھائی مسلم تنہا ہے، مسلم کو نصرت کی ضرورت ہے، مسلم کو مدد کی ضرورت ہے، مولا مجھے پہنچا دیجیے۔ حسین نے کہا کہ عباس دیکھ لو مسلم کو، مسلم کس حالت میں ہے۔ حسین نے حضرت عباس کو دکھایا کہ مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، جھکا ہوا نہیں ہے، سر کاٹنے کے لیے جھکایا گیا ہے، سر تن سے جدا کرنے کے لیے جھکایا گیا ہے، جلاد تلوار لیے کھڑا ہے اور کچھ لمحوں میں سر کو تن سے جدا کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ عباس تڑپ گئے، مولا آپ مجھے پہنچائیے، میں اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عباس اب کوئی فائدہ نہیں
رہی ہے، ذرا دیکھو مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے اور بدن کو دار الامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا ہے۔ ذرا دیکھو عباس، تمہیں نیچے کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہاں مولا؟ ایک مخدرہ نظر آ رہی ہے جو کالے لباس میں ہے، ہاتھ آگے کیے ہوئے ہے اور کہہ رہے آ میرے مسلم، میرے ہاتھوں پہ آ جا۔ مسلم کی لاش گری اس بی بی نے کہ جس نے جب مدینے سے حسین چلے تھے تو کہا تھا میرے لال میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں تیری مدد کرنے کے لیے آؤں گی، تیری خبر رکھنے کے لیے آؤں گی۔ زہرا اگر اپنے فرزند کی مدد کر سکتی ہے تو زہرا مسلم کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ زہرا وہاں بھی پہنچی، کیوں؟ اس لیے کہ مسلم میرے لال کی مدد کرنے کے لیے گیا ہے، میرے لال کے بھیجنے کے اوپر گیا ہے۔ کہ عباس دیکھو مسلم کے بدن کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، پھیلا گیا۔ شاید مسلم آواز دے رہے ہوں گے کہ مولا مجھے پتا ہے جب آپ کو شہید کیا جائے گا تو آپ کی لاش کو پامال کیا جائے گا، مولا یہ غلام بھی آپ سے پیچھے نہیں رہا، اب اس کی لاش کو بھی کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، مولا یقیناً آپ مجھ سے راضی ہوں گے، بس اجرکم الی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے کربلا والوں کے غم کے۔ عزیزان گرامی، پرسہ دینا ہے، پرسہ پیش کرنا ہے، ایک تنہا کو، ایک غریب کو، ایک اکیلے امام کو جو ان راتوں میں کبھی جنت البقیع میں ہوتا ہوگا، کبھی کربلا میں ہوتا ہوگا، کبھی مدینہ میں روضہ رسول پر جا کر کے فریاد کرتا ہوگا یا رسول اللہ ذرا اللہ سے اذن ظہور تو لے کر کے دیجئے تاکہ قاتلان حسین سے انتقام لے سکو، دشمنان اہل بیت سے انتقام لے سکو۔ وہ میرے زمانے کا امام ہے جو اس وقت اکیلا ہے، ہم مل کر کے روتے ہیں، وہ اکیلا روتا ہے، ہم جاتے ہیں زیارتوں میں مل کر کے جاتے ہیں، وہ اکیلا جاتا ہے مزاروں کے اوپر، اکیلا روتا ہے مزاروں کے اوپر، کبھی عباس کو روتا ہے، کبھی قاسم کو روتا ہے، کبھی اون محمد کو روتا ہے، کبھی حسین کے گلے کے اوپر کون خنجر چلتے ہوئے اس کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی بچوں کی پیاس کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی کوفے میں مسلم کو یاد کر کے روتا ہے۔ پرسہ پیش کرنا ہے امام کی خدمت میں، رب کریم ہماری طرف سے ہمارے امام کی خدمت میں یہ پرسہ پہنچا، یہ آنسو کا نذرانہ پہنچا، ان کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما تاکہ وہ گواہی دیں کہ یہ میرے حسین کے اوپر رونے والے ہیں پروردگارا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک موقع آیا جب مسلم کی شہادت کی رسمی طور پر خبر ملی تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم کی بچی کو بلایا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، جیسے ہاتھ پھیرا اس کے سر کے اوپر۔ بچی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کر کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا مجار آپ تو اس طریقے سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ کہا میری لال، میرے مسلم کی نشانی، اب تو اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، یتیم نہ سمجھنا۔ میں کہوں گا میرے مولا حسین اس وقت کیا ہوگا جب روز عاشور سب شہید ہو جائیں گے، سکینہ اکیلی ہوگی، آپ کے سینے پر سونے والی تنہا ہوگی، کوئی سر پر دست شفقت نہیں پھیرے گا، تمانچے لگائے جائیں گے، گوشوارے چھین لیے جائیں گے، دامن میں آگ لگی ہوگی۔ بچی کبھی عباس کو بلاتی ہوگی، کبھی بھیا علی اکبر کو بلاتی ہوگی، کبھی آپ سے فریاد کر رہی ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ
على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے ان آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما تاکہ یہ ہماری بخشش کا اور ہماری نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ میرے معبود ہم ناداروں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ یہ ایک نذرانہ ہے جو ہمارا سرمایہ ہے۔ رب کریم تو اسے ہماری طرف سے قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہ معاف فرما حسین علیہ السلام کے صدقے میں، اور جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے کربلا میں ان سب کے صدقے میں۔ پروردگارہ ان کے وسیلے سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری دینی اور دنیاوی نیک حاجتوں کو پورا فرما اور مشکلات کو آسان فرما۔ علماء اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، مراجع کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ رب کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یہاں بیٹھے مجمع میں جس کی جو نیک حاجت ہے تو اسے پورا فرما کربلا والوں کے صدقے میں۔ پروردگارہ میرے پیش نظر جو حاجات ہیں انہیں بھی تو پورا فرما، پائے تکمیل تک پہنچا۔ رب کریم امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے صدقے میں پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم۔